آخری بات جو میں اب آپ سے عرض کروں گا، اور وہ میں نے نوٹ کیا تھا اپنے پاس، ایک لفظ ملازمت، کیونکہ میاں نعیم صاحب نے جب میں آیا تھا اس وقت تو جو بات کہہ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ آپ جن حضرات نے بھی فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جلد از جلد حکیمانہ انداز میں اپنے اس فیصلے سے باخبر کر دیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بھی گویا کہ اب وٹنس بنا لیا، اور اب گویا کہ آپ کو یہ احساس بھی کچھ ممد رہے گا کہ اب یہ کیا سمجھیں گے کہ یہ ایسے بودا سا خیال تھا ان کا۔ اگر آپ نے ظاہر نہیں کیا تو یہ ایک اضافی جو آپ کے لیے تقویت کا فیکٹر تھا وہ وجود میں نہیں آئے گا، بلکہ اگر آپ نے ظاہر کر دیا تو وہ بھی اب گویا کہ اب گواہ ہوں گے، واچ کریں گے آپ کو، تو انسان کی پھر عزت نفس جو ہے اسے کچھ نہ کچھ سہارا دیتی ہے کہ اب اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں تو ذلیل نہیں ہونا ہے کہ انہوں نے فیصلہ تو یہ کیا تھا، اب کر کیا رہے ہیں یہ۔ تو یہ یقیناً عملی اعتبار سے بہت مفید معاملہ ہوگا۔ اور ایک لفظ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا وہ ملازمت ہے۔ یہ لفظ ملازمت کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ یہ لزوم سے باب مفعلہ ہے، باہم لازم ہو جانا، لزوم باہمی۔ یہ جان لیجئے کہ بندہ مومن کا لزوم باہمی ملازمت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ کسی اور کے لیے تو یہ لفظ ہم مجازاً استعمال کرتے ہیں، ملازمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ٹھیک ہے ایک معاہدہ ہے ان کے ساتھ، ایک خدمت ہم کر رہے ہیں، حکومت کی کر رہے ہیں، کسی محکمے کی کر رہے ہیں، یہ اس کا لین دین ہے۔ ملازمت معاذ اللہ، ملازمت تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ ہی چپکنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ہمارا لزوم اگر ہے تو اللہ کے دامن کے ساتھ ہے، اور اس کے دین کے لیے ہی ہم نے، یوں سمجھیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا ملازم بنائیں، روٹی کپڑے پر جو بھی وہ ہمیں عطا فرما دے، اس کی بندگی کا یہی تقاضا ہے۔ اور باقی یہ سارے جو کچھ ہو گیا یہ ہمارے معاش کا ایک دھندا اور طریقہ، ان میں سے کسی چیز کو بھی اپنے لیے لازم ٹھہرا لینا اور اس کا ملازم ہو جانا، اس کے ساتھ ملازمت کا رشتہ قائم کر لینا، یہ تو در حقیقت ایمان کی اصل کے منافی ہے۔ تو مجازاً اس کا استعمال آپ کر لیں تو کر لیں، لیکن حقیقت میں تو ہماری ملازمت اللہ سے ہے، ہم تو وہ طے کیے ہوئے ہیں، وہ بیع و شرا تو ہو چکی ہے، وہ سودا تو کیا جا چکا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا تو معاملہ ہو چکا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اب آپشن کہاں ہے؟ تمہارے پاس کوئی بھی آلٹرنیٹو نہیں ہے، وہ فیصلہ تو آپ کیے ہوئے ہیں۔ اب تو صرف یہ ہے کہ اس کا ایک نکھر کر ابھر کر اس کو واضح ہو کر سامنے آنے والی بات ہے۔ تو ہر شخص کو یہ فیصلہ کرنا ہے، جس نے بھی یہ بیعت کی ہوئی ہے وہ سمجھے کہ یہ میرا عزم مصمم ہے۔ البتہ یہ کہ مجھے اطلاع دینے میں آپ ذرا اپنے آپ کو ابھی تول لیں، ابھی اور سوچ لیں، یہ بات دوسری ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو یہ بیعت ہی کے اندر مضمر ایک تقاضا ہے۔ اور بیعت مجھ سے کرنے سے پہلے جو کہ اب ہماری بیعت کے الفاظ ہیں وہ تو معاہدہ اللہ سے ہے، انی اعاہد اللہ علی ان اہجر کل ما یکرہہ وعلی ان اجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی وانفق مالی وابذل نفسی لإقامت دینہ وإعلاء کلمتہ، یہ الفاظ ہے۔ تو یہ معاہدہ جو ہے یہ تو ایمان کا وہ لازمی تقاضا جو ہر مسلمان نے کیا ہوا ہے، لہذا ہر فرد یہ طے کر کے اٹھے کہ یہی ملازمت کرنی ہے، اور ملازمت تو ہمارے لیے ہے ہی یہ، باقی ساری چیزیں کوئی وقتی سے کوئی طریقے ہیں، کوئی معاہدات ہیں جو اس معاہدے کے تابع ہیں تو توحید ہے، اور اس معاہدے سے کسی کو بھی بالا تر آپ نے کر لیا کسی دوسرے معاہدے کو تو یہی در حقیقت شرک ہے۔ آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ پہلے بھی بات آ چکی ہے، میرے لیے اپنی دعاؤں کے ایک حصے کو مختص کیجئے، اس لیے کہ خاص طور پر وہ نظام بیعت اور اس کی بنا پر جو ہم تنظیم کو اب قائم کر کے اور اس کو ان دی رائٹ ارنسٹ اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر کے گھروں کو جا رہے ہیں، تو اس میں اس شخص کا معاملہ بہت زیادہ اہمیت والا ہو جاتا ہے، اس کی لغزش پوری تحریک کے لیے لغزش ہو جائے گی، لہذا اس کا معاملہ جو ہے خصوصی دعاؤں کا ایک حصہ اپنا میرے لیے آپ خاص کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہدایت اس نے دی ہوئی ہے اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہدایت میں اضافہ فرمائے۔ اللہم رب زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا۔ دعا مانگ لیجئے، اب کوئی اعلانات ہیں آپ کے؟ اب وہ دعا کی بات کر لیجئے۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک اللہم اشرح صدورنا للاسلام اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک اللہم ربنا اجعلنا عبادک اخوانا اللہم انزع ما فی صدورنا من غل لأحد واجعلنا عبادک اخوانا اللہم حبب بیننا اللہم الف بین قلوبنا اللہم اجعلنا عبادک اخوانا اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين